اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بروج کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تم ظلم کر کے مر کے ختم نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں میں سے ایک ظالم کی مثال ذو نواس بادشاہ کی مثال بیان فرمائی۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے ظالموں سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ظالم جنہوں نے مومنین اور مومنات کو تپایا، فتنے میں ڈالا، فتنوں کا معنی آتے ہیں آگ کو، سونے کو آگ پر تپانا تاکہ پتہ چلے کہ سونا کھوٹا ہے یا کھرا ہے، تو جن لوگوں نے مومنین کو آگ میں تپایا اور پھر توبہ نہیں کی تو یاد رکھیے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے کا عذاب ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے جرم کے ارتکاب کے بعد بھی اگر یہ لوگ توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے تو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کا حلم دیکھیے، اللہ کی بردباری دیکھیے کہ اتنے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے بھی اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں۔ پھر آگے فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، وہ مظلوم ہیں، وہ ان کو جلا دیا گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے مر گئے تو ناکام نہیں ہوئے بلکہ مر کر کامیابی کی طرف گئے ہیں۔ اس لیے ایک صحابی کو جب نیزہ مارا گیا تو انہوں نے کہا تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بہرحال اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ ان بطش ربک لشدید۔ کچھ جانتے ہو تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کیا مطلب بڑی سخت ہے؟ یاد رکھیے دنیا میں کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے امکانات ہوتے ہیں کہ سفارش پہنچ جائے گی تو مجرم ہو سکتا ہے بچ جائے، یا پھر سزا میں تخفیف ہو جائے، یا موت واقع ہو جائے تو سزا پوری ہو جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت کی پکڑ ایسی ہے کہ کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ موت واقع ہو گئی تو سزا ختم ہو گئی، نہیں، وہاں تو موت آنے والی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی بات حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں غبار خاطر کے اندر کہ جب مجھے جیل میں ڈال دیا گیا تو میں تنہا ہوتا تھا، ظاہر سی بات ہے جس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی تھی جیل کے اندر، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میں کیا کرتا تھا، اپنے ذہن کو مشغول رکھتا تھا۔ کیسے مشغول رکھتا تھا؟ میں اپنے کام میں لگ جاتا تھا، تو یہ جو سزا ہے اس کا اثر صرف میرے جسم پر ہوتا تھا، میرے دماغ پر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت کی سزا ایسی ہوگی کہ انسان لاکھ کوشش کر اپنے ذہن کو پھیرنے کی، لیکن اس کا اثر اس کے دل پر بھی ہوگا، اس کے جسم پر بھی ہوگا، اس کے دماغ پر بھی ہوگا۔ یہ ہے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہو ہوا یبدئ و یعید۔ ارے وہی تو ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی ذات ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گی، وہی معاف کرنے والا، وہی محبت کرنے والا۔ لیکن وہ محبت کرنے والا ہے تو ایک طرف وہ طاقتور ہے، ذو العرش المجید، وہ عرش کا مالک ہے، وہ بزرگی والا ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا، وہ ودود ہے، محبت کرنے والا ہے۔ نہیں مانگو گے تو پھر بھی ہے۔ اس لیے پھر آگے فرمایا هل اتاک حدیث الجنود، ارے ان مشرکین کو بتاؤ کہ تم نے بڑے بڑے لشکروں کا واقعہ سنا،
فرعون، سمود، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن ہم نے کیسا تہس نہس کیا، ظالم تھے نا، ظلم کیا تھا تو ہم نے دنیا میں بھی سزا دی، تو آخرت میں تو کیسی سزا دیں گے؟ اس لیے ظالم لوگ ہوشیار ہو جاؤ، جب دنیا میں ایسی سزا دے سکتے ہیں ہم، تو آخرت میں تو اس سے خطرناک سزا دیں گے۔ لیکن حال کیا ہے؟ یہ لوگ ظالم، یہ کفار مکہ جن کو یہ واقعہ سنایا جا رہا تھا، جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، وہ لوگ تو یہ کہتے تھے یہ سب افسانے ہیں، یہ تو صرف ایک بات اپنی طرف سے بنا کر محمد بولتا ہے۔ اللہ فرما رہے بل الذین کفروا فی تکذیب، ارے یہ لوگ تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، واللہ من ورائہم محیط، اللہ چاروں طرف سے ان کو گھیر رہا ہے، ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ تو جھٹلانے میں لگے ہوئے اور اللہ ہم کو چاروں طرف سے گھیر رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کو افسانہ سمجھتے ہو جو محمد تم کو سناتا ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ تو قرآن مجید سناتا ہے جو لوح محفوظ میں کوئی افسانے سناتا نہیں ہے۔ بہرحال پوری صورت کا خلاصہ یہ ہوا کہ ظالم لوگ یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا، مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ اب سنیے آگے کی صورت جو ہے والسماء والطارق، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہی بات کہنا چاہ رہے اللہ کہ ہر انسان کے اوپر ایک نگران ہے، ہر انسان اللہ کی نگرانی میں ہے، اس کی واچ ہو رہی ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے سمجھو کیا کتنا پیارا اللہ کا کلام ہے۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، اللہ فرما رہے آسمان گواہ اور طارق گواہ۔ طارق کیا ہے؟ تو آگے خود فرمایا چمکدار ستارہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہ چمکدار ستارہ یہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ صرف یہ ایک ستارہ ہے، یہ ایک ستارہ نہیں، اللہ کا پورا نظام اس میں چھپا ہوا ہے کہ اس ستارے کے ذریعے سے اللہ رب العزت پورے کائنات کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آج دنیا نے سیٹلائٹ نظام تیار کیا ہے، وہ اس ستارے کو دیکھ کر تیار کیا ہے، اور 1450 سال پہلے قرآن مجید نے کہہ دیا تھا النجم الثاقب کہ یہ جو ستارہ ہے صرف ستارہ نہیں ہے بلکہ پورا ایک نظام ہے جس کے ذریعے سے ہر انسان کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اس لیے آگے فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، ارے ہر انسان پر ایک نگران ہے، اس کی نگرانی ہو رہی ہے، اس لیے وہ غلط کام کر کے یہ نہ سوچے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نہیں، اس کی نگرانی ہو رہی ہے۔ اب نگرانی الگ الگ طریقے سے ہوتے، اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے اس کی نگرانی ہو رہی ہے، باقی فرشتوں کے ذریعے سے بھی نگرانی ہوتی ہے، اور زمین خود اس کی نگرانی کرتی ہے، اس کے اعضاء خود اس کی نگرانی کرتے ہیں، وہ سارے نگران الگ الگ ہیں۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، جب ہر انسان پر ایک نگران مقرر ہے تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میری اوقات کیا ہے، کیا ہے میری اوقات؟ میری اوقات کہ میں ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا اور پھر میں ظلم کر رہا ہوں، میں تکبر کر رہا ہوں۔ اچھلتا ہوا پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، مرد کی پیٹھ سے اور عورت کی چھاتی سے نکلتا ہے یہ پانی۔ تو اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان اگر اپنی اوقات میں غور کرے گا تو دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ تکبر سے باز آ جائے گا کہ میری کوئی حیثیت نہیں، میں ایک گندا پانی اس سے پیدا ہوا، اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جب یہ سوچے گا کہ جو اللہ ایک منی کے قطرے سے خوبصورت انسان بنا سکتے، کیا وہ اللہ دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کرے گا؟ جب زندہ کرے گا تو حساب لے گا، جب حساب لے گا تو مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے آگے فرمایا انہو علی رجعہ لقادر، اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یوم تبلی السرائر، اللہ اکبر، سارے بھیٹ کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تنہائی میں بیٹھ کر کسی کا مال لوٹا ہے، کون دیکھنے والا تھا؟ میں نے تنہائی میں اکیلے میں کسی کو مار ڈالا ہے، کون دیکھنے والا تھا؟ اللہ فرما رہے یوم تبلی السرائر، لیکن کیا ہوگا؟ فما لہ من قوت ولا ناصر، اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر تو تیرے آگے پیچھے چلنے والے لوگ تھے نا، کوئی تجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا تو سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے تیرے باڈی گارڈ، لیکن اللہ فرما رہے وہاں نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ تیری قوت کچھ کام آئے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے دوبارہ اللہ فرما رہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، چکر لگانے والے آسمان گواہ ہیں اور پھٹنے والی زمین گواہ ہے۔ کیا مطلب؟
آسمان سے اللہ بارش برساتے ہیں، زمین سے سبزہ نکالتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم اس نظام کو دیکھ کر بھی تمہیں یقین نہیں ہوتا کہ جو اللہ ایک مردہ زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کرتا ہے، کیا وہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ تمہیں یہ بات مذاق لگ رہی ہے، تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اللہ فرمانے نا انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یاد رکھو یہ دو ٹوک بات ہے، صاف ستھری بات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید جو تمہیں سنایا جا رہا ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ہو کر رہے گا، دوبارہ اللہ زندہ کرے گا، حساب لے گا۔ اس لیے اللہ فرما رہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، ہاں یہ لوگ چال چل رہے ہیں، میں ان کے چالوں کا جواب دوں گا، میں بھی ان کے خلاف جو ہے تدبیریں کر رہا ہوں، کرنے دو، کتنا کرتے ہیں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، چھوڑو، ڈھیل دو۔ اس لیے اللہ کے یہاں قانون امہال ہے، یعنی ڈھیل دینے کا قانون ہے۔ اللہ ڈھیل دے کر پھر اچانک کھینچتا ہے، لیکن جب کھینچتا ہے تو اس وقت کوئی موقع ہمارے ہاتھوں میں ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا پیغام دے دیا ہے کہ میرے بندو، تم گناہ کر کے یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے گناہ کو ریکارڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ریکارڈ کرنے والے نظاموں میں سے ایک نظام کا ذکر اس صورت میں کیا ہے۔ کاش آج دنیا کے سیٹلائٹ سے بچنے کے لیے ہم لوگ مختلف تدبیریں کرتے ہیں اور وہاں ہو سکتا ہے کہ بچ بھی جائے، لیکن اللہ کا یہ جو نظام ہے، نظام حفاظت، اس سے بچنے کے لیے ہماری تدبیریں کون سی کام آ سکتی ہے؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم غلط کام ہی چھوڑ دیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انعامات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔